سورہ بقرہ کی آیت نمبر 12 میں اللہ نے وہی لفظ استعمال کیا کہ اصل فساد کرنے والے یہ ہیں لیکن شعور نہیں رکھتے. اس کے بعد میں بات کو بہت زیادہ آج طولانی نہیں کروں گا، شب جمعہ کی مجلس ہے. آیت نمبر 17 میں ان کے لیے ایک اور مثال دی گئی. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 17 میں نے کہا نا جو 20 ابتدائی آیات ہیں وہ پورا 3 کیٹیگریز کے بارے میں، متقین، کافرین، منافقین. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے مثلہم کمثل الذی استوقد نارا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی نے آگ جلائی ہو روشنی کے لیے، فلما اضاءت ما حولہ، جب اس آگ کی وجہ سے اطراف میں روشنی ہو جائے تو ذهب اللہ بنورہم، اللہ ان سے ان کا نور چھین لیتا ہے. یعنی جلائی تھی انہوں نے نار، اللہ لے لیتا ہے ان سے نور. اب ان کے پاس پھر نار رہ جاتی ہے، بس نور نہیں رہتا. صحیح، یعنی جو روشنی اس میں کوئی نورانیت نہیں ہے. اب ہو سکتا ہے کسی کے پاس علم رہ جائے، نورانیت نہیں ہوگی کیونکہ دل میں ہے ہی نہیں محبت اہل بیت اطہار. وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اللہ کہتا ہے ہم انہیں ظلمتوں میں چھوڑ دیتے ہیں، انہیں کچھ نظر نہیں آتا. صم بکم عمی فہم لا یرجعون، ایسے بہرے، گونگے اور اندھے ہو جاتے ہیں کہ ہدایت کی طرف پلٹتے ہی نہیں. ہمیں ان سے الرٹ رہنا ہے. یعنی قرآن کے مطابق کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ سے کوئی نور نہیں ملتا. یہ اپنی خود آگ جلاتے ہیں، جب آگ اپنے اطراف کو روشن کر دیتی ہے تو اللہ ان سے روشنی کو واپس لے لیتا ہے اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیتا ہے، پھر انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا. قرآن کہتا ہے یہ گونگے ہیں، اندھے ہیں، بہرے ہیں، لوٹ کر آنے والے نہیں ہیں. انسانیت کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ افراد یہ ہوتے ہیں جن کا کوئی رخ حیات متعین نہیں ہوتا. جہاں بیٹھتے ہیں وہیں کے ہو جاتے ہیں. ہمارا ایمان اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے عزیزوں، جس طرف جاتے ہیں وہیں کی من پسند باتیں کرتے ہیں. ہاں علی، بعض لوگ ایسے ہیں آپ کو مولا علی کی محفل میں وہ مولا علی کے فضائل پڑھیں گے، جب کسی اور محفل میں جائیں گے وہاں کے کارنامے دکھائیں گے. وہ دشمن علی کے کارنامے بھی پڑھیں گے. حتیٰ ایک جگہ کیا کیا جائے، جب تک اس پہ بات نہ کی جائے تو بہت سے لوگوں کی گمراہی کا خطرہ ہے. ایک جگہ ہم نے ایک کیپشن لکھا ہوا دیکھا جس پر ہماری ہی کوئی صاحب گفتگو کر رہے ہیں، بظاہر ہمارے ہیں، باقی تو اللہ جانتا ہے، کہ کربلا کے شہیدوں میں ایک سنی شہید لکھا تھا. یہ بھی 2-3 دن پہلے کی بات ہے. زہیر قین علیہ السلام کی مثال دی. میں کہتا ہوں حیا نہیں آتی ایسی باتیں کہتے ہیں. زہیر قین کی اس زندگی کو سامنے رکھ کے یہ سوء استفادہ کیا گیا کہ زہیر واقعاً ان خلفاء کو برحق سمجھتے تھے، یہ اس میں کوئی شک نہیں. اس لیے امام حسین علیہ السلام کو وہ اوائڈ کر رہے تھے، امام سے ملاقات نہیں کرنا چاہیے. یہ سب تاریخ میں موجود. لیکن جب ایک مرتبہ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی اور پھر امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو گئے، میمنہ اور میسرہ کے سرداروں میں آپ حبیب ابن مظاہر اور زہیر قین کا آپ کو نام ملے گا. یعنی امام حسین علیہ السلام اپنے لشکر میں کسی ایسے کو لینا چاہیں گے کہ جس کے دل میں اب تک انہی کی ماں کے قاتلوں کے لیے محبت موجود ہے. ذرا سوچے تو صحیح اس کا نتیجہ کیا نکلتا. میرے لیے تمام مسلمان بھائی محترم ہے، لیکن میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس سے تو پھر یہ جملہ بھی کہہ دیجئے کہ جب حضرت حر آئے ہیں وہ یزید کے لشکر سے آئے نا، تو کیا کوئی جملہ کہنا بجائے کہ امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں تو یزیدی بھی شامل، نعوذ باللہ من ذالک. ارے وہ یزیدیت کو چھوڑ کر آئے ہیں امام حسین کے پاس. ایک مل کے صلوات بھیجے گا محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل. وہ یزیدی رہتے ہوئے تھوڑی ہے امام حسین کے لشکر میں، اپنے آپ کو بدل کر آئے ہیں امام حسین علیہ السلام کے پاس. یعنی بعد میں تو صرف یہی ایک بات رہ جاتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم کمپرومائز کر لیں سیدہ کونین سلام اللہ علیہا کی شہادت پر، کہ حتیٰ امام حسین کے لشکر میں اگر کوئی ایسا شامل ہو گیا کہ جس کے دل میں قاتلین حضرت زہرا کے لیے احترام موجود ہے، اسی کو سنی کہتے ہیں اور کسے سنی کہتے ہیں. تو پھر آپ یہ ایام فاطمیہ کیوں کر رہے ہیں؟ پھر امام حسین علیہ السلام کو کیا منہ جواب دیں، کیا دکھائیں گے منہ؟ سبحان اللہ. پھر بات یہ کی جاتی ہے کہ مجلس میں کوئی ایسی بات نہ کر دیجئے جس سے آنے والے کوئی ہور کا راستہ نہ رک جائے، وہ ہرٹ نہ ہو جائے. میرے بھائی جو ہور ہوتا ہے نا وہ رکتا نہیں ہے، وہ پوری حقیقت تولا تبرہ کو سمجھ کر حسین کے لشکر میں بات ہو رہی ہے. امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں کوئی آ رہا ہے تو وہ جانتے بوجھتے آ رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا نظریہ اور عقیدہ کیا ہے اور ان کے بابا نے کیا کچھ کہا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سیدہ کونین پر ظلم کیا. بس میں بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کم از کم اپنے ہاتھ اپنے ایمان کو بچا کے رکھیں. سبحان اللہ. ہور گھیر کر حسین کو لائے تھے کربلا. صحیح، ہور گھیر کر لائے تھے نا امام حسین کو. تو اب جب ہور گھیر کر لائے امام حسین کو کربلا اور امام حسین کے لشکر میں آ رہے ہیں تو ابھی تک اسی سوچ کو رکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ حسین کے لشکر میں نا، ہور گھیر کر حسین کو لائے تھے کربلا، ہور کو حسین گھیر کر جنت میں لے گئے. تو ولایت کے ساتھ برات اسی انداز سے اتنی ضروری ہے. اور ہم نے تو مقتدا اور لیڈر مانا ایسے گھرانے کو ہے کہ جس کی کوئی اور نظیر ہے نہیں. بس میں بات کو ایسے اسٹیپ سمیٹ رہا ہوں. اس خانوادے کی اور کوئی کیا مثال ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر صلوات بھیجنے کا جب حکم دیا ہے تو ہم زیارت جامع کبیرہ میں کیا کہتے ہیں؟ اللہم انی لو وجدت شفعاء اقرب الیک من محمد و اہل بیت الاخیار الائمۃ الابرار لجعلتهم شفعائی. پروردگار اگر میرے پاس تیری بارگاہ میں محمد اور آل محمد علیہ السلام سے زیادہ مقرب کوئی شفاعت کرنے والے ہوتے تو میں انہیں اپنا شفیع بنا لیتا. اگر کوئی اور ہوتے، ہے نہیں کوئی محمد اور آل محمد علیہ السلام سے بڑھ کے شفیع. اس فقرے کی مثال ایسی ہے جو سورہ انبیاء کی آیت نمبر 22 میں کہ لو کان فیہما الہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی معبود ہوتے تو دونوں کا نظام درم برم ہو جاتا. اللہ تعالیٰ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، بس عرش کا پالنے والا ان باتوں سے پاک اور منزہ ہے کہ جو یہ مشرکین کہتے ہیں. دیکھیں بہت غور کیجیے گا، میں تھوڑا سا ایک عربک
قرآن کا ایک لطیف نقطہ عرض کر کے بات پہ اختتام کر لے جاؤں. تفاسیر میں یہاں بات موجود ہے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، لو یعنی اف عربی زبان میں اگر زمین و آسمان میں دو خدا ہوتے تو فساد ہو جاتا. لو کا جو لفظ ہے نا وہ ان موقعوں پر استعمال ہوتا ہے کہ جو یوزولی امپاسبل. ہمارے یہاں اردو کی کمی ہے، ہم پاسبل اور امپاسبل دونوں سچویشنز کے لیے اگر ہمیں اگر کا لفظ کہنا ہو تو ہم انگلش میں اف کا لفظ یوز کرتے ہیں، اردو میں اگر کا لفظ یوز کرتے ہیں. مثلا اگر جوش محبت میں جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی محاورہ ہے کامن، اگر میں تمہارے لیے آسمان سے تارے توڑ کے لا سکتا تو لے. اب اگر کا جو لفظ ہے وہ اگر کا لفظ یہاں پر آسمان سے تارے توڑ کے لانے کے لیے وہ پاسبل نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ہم کہتے ہیں اگر میں توڑ کے لا سکتا. اور جو چیزیں پاسبل ہیں اس کے لیے بھی اگر کا لفظ یوز کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اگر میرے پاس وقت ہوا تو میں آپ کو کال کروں. دونوں کے لفظ اگر یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. عربی میں ایسا نہیں ہے. اور کیجیے گا عربی میں وہ شے کہ جو پاسبل ہے اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ان کا. ان جیسے والدین اگر تمہیں شرک کا حکم دے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمْ. If they strive to have you disobey me, do not obey them. اگر وہ تمہیں شرک کا حکم دیں تو پھر ان کی اطاعت نہ کرو والدین کی. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر اف ہے، یہ پاسبل کے معنی میں. لیکن ایک اور لفظ عربی میں جو کہتے ہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، جہاں پاسبل ہی نہیں ہے اگر کائنات میں دو خدا ہوتے تو فساد. صحیح. یہ اگر اس اگر سے الگ ہے. اس طریقے سے اب یہ ساری بات میں نے کیوں درمیان میں آ گئی، اس لیے آئی کہ زیارت جامع کبیرہ میں کیا ہے، اللہم انی لو وجدت، ان نہیں ہے، لو وجدت شفاء اقرب الیک من محمد و اہل بیت، یعنی پروردگار اگر کوئی اور ہستی ایسی ہوتی محمد اور آل محمد کے علاوہ جو تجھ سے اور قریب ہوتی. بات ہو رہی، میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں، کاش میری بات پہنچ. لو کے لفظ کے ساتھ ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر دو خدا ہوتے، یہ والا اگر جو امپاسبل ہے. کاش بات پہنچ سکے. مل کے صلوات بھیجیے گا محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم انی لو وجدت شفاء اقرب الیک من محمد و اہل بیت، یعنی کوئی قریب تر ہے نہیں اللہ کے پاس محمد اور آل محمد علیہ السلام. اگر ایسا فرض ہے جیسے دو اللہ ہوتے تو فرض، فبحقہم الذی اوجبت لہم علیک، پس محمد اور آل محمد علیہ السلام کے حق کا واسطہ جو تجھ پر ہے. ہم کہتے ہیں اسألک ان تدخلنی فی جملۃ العارفین بہم وبحقہم، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے ان کی معرفت رکھنے والوں اور ان کے حق کی معرفت رکھنے والوں میں شمار. محمد کا حق کیا ہے؟ آل محمد کا حق یہ ہے کہ ان کے لیے ولایت رکھے دل میں اور ان کے عطا سے برات رکھے دل میں. یہ حق ہے آل محمد. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جس کے دل میں نعوذ باللہ من ذالک محبت ہو یا نرم گوشہ و ذرہ برابر بھی ان کا کہ جنہوں نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ پر ظلم کیا ہے، آپ کہتے ہیں وہ بھی امام حسین کے لشکر میں. ارے وہ شیعہ نہیں رہتا، حسین کے لشکر میں ہونا دور کی بات، وہ شیعہ نہیں رہتا انسان. عجب ہے، عجب آفت ہے واقع. آیت اللہ حسن زادہ آمولی کا ایک جملہ نقل کیا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کے حق کو پامال کرنے والوں کے لیے ذرہ برابر بھی محبت چھوڑ دیجئے، کسی کے دل میں نرم گوشہ آ جائے نا تو وہ مقام ولایت سے گر جاتا ہے. عظمت بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ پر مل کے صلوات دیجیے گا محمد اور آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو ہم کہتے ہیں کہ پروردگار تو ان کے حق کی معرفت رکھنے والوں میں ہمیں شمار کر، وفی زمرۃ المرحومین بشفاعتہم، اور مجھے اس گروہ میں شامل فرما جس پر رحم کیا گیا محمد اور آل محمد کی شفاعت کے ذریعے، مجھے اس گروہ میں شامل کر. انک ارحم الراحمین، کہ یقیناً تو بہت رحم کرنے والا. تو بس عزیزوں بات کو کنکلوڈ کر رہا ہوں. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ تم لوگ اپنی آگ نہ روشن کرو. اللہ کہتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی آگ روشن کریں، اس سے تمہیں نور نہیں ملے گا. یہ دیکھو اللہ نے اپنے نور کی مسل کے قرار، وہاں سے نور لو. اپنے عقیدے نہ بناؤ الگ، اس کے نور سے کسب ضیاء کرو اور اپنے ایمان و ارکان و اخلاق کو روشن کرو. عقیدہ لینا ہے تو ان سے لو، اخلاق لینا ہے ان سے لو، فقہ لینی ہے وہاں سے لو، تاکہ مطمئن جیو اور مطمئن مرو. جناب علامہ رشید ترابی صاحب علی اللہ مقامہ کیا کلام کہہ کے گئے، چراغ طور جلایا ہے روشنی یوں ہے. روشنی جو ہمارے وجود میں ہے، چراغ طور جلایا ہے روشنی یوں ہے، علی نے جلوہ دکھایا ہے روشنی یوں ہے. کہتے ہیں جبیں پہ نام علی لکھ دیا تھا بچپن میں، جبیں پہ نام علی لکھ دیا تھا بچپن میں، وہ نقش اب ابھر آیا روشنی یوں. اپنے بچوں کے قلب میں بچپن سے یا علی محبت ڈالیں، تب وہ نقش ابھر کے آئے گا جوانی میں.